عجیب اتفاق ہے، مسلمانوں نے اس لفظ اثر کے دو ترجمے کیے ہیں۔ پہلا ترجمہ انہوں نے اثر کا یہ کیا کہ اثر کی معنی ہے زمانہ، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ جانے کس ان پڑھ کا پالا انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اثر سے مراد زمانہ لیں گے تو ایک بات یاد رکھو، اللہ کی ذات بابرکت ذات ہے، اللہ کی ذات بے عیب ذات ہے۔ وہ بے عیب اللہ کبھی اس زمانے کی قسم نہیں کھائے گا جس میں ہزاروں عیب ہیں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ وہ بے عیب اللہ کبھی عیب دار کی قسم نہیں کھائے گا، وہ خود بے عیب ہے، قسم بھی بے عیب کی کھائے گا۔ پھر دوسرا انہوں نے لکھا کہ یہ نماز اثر ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی، اگر اللہ ایک نماز کی قسم کھائے تو کیا باقی جو 4 نمازیں ہیں وہ فضیلت والی نہیں ہیں؟ وہ بھی تو فضیلت والی ہیں، پھر ان کی بھی اللہ کو قسم کھانی چاہیے تھی۔ ماننا پڑے گا کہ یہ کائنات میں کوئی نماز اثر ایسی پڑھی گئی ہے جس کی نسبت کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اور وہ پڑھی گئی نماز اثر نسبت والی کربلا کے سوا آپ کو کہیں نہیں ملے۔ قسم ہے خاص وقت اثر کی جو کربلا میں پڑھی گئی۔ بات تو میں کر گیا ہوں جو مجھے کرنی تھی۔ قسم ہے خاص وقت اثر کی، ان الانسان لفی خسر، کہ جتنے انسان ہیں خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ جتنے انسان ہیں، تو کہتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ فرماتا ہے انسان خسارے میں ہیں۔ بولو بابا جو قریب بیٹھے ہو، جو قریب بیٹھے ہو، آپ نے تو پڑھا نہیں؟ انسان جتنے خسارے میں آئیں، گھاٹے میں آئیں، نقصان میں آئیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں۔ ایک بات قرآن سے طے ہو گئی کہ جہاں ایمان ہے وہاں خسارہ نہیں ہے، جہاں خسارہ ہے وہاں ایمان نہیں ہے، جہاں ایمان ہے وہاں خسارہ نہیں ہے۔ سب خسارے میں، سب گھاٹے میں، سب نقصان میں، سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں۔ سنو جو پڑھے لکھے ہو، 1 منٹ کے لیے میں ہٹ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے، خود قرآن مجید میں ہے، اور خود قرآن مجید کے بھی 4 وجود ہے: مکتوبی قرآن، ملفوظی قرآن، ذہنی قرآن، حقیقی قرآن۔ یہ قرآن میں ہے، ہر شے کے 4 وجود ہیں، خود قرآن کے بھی 4 وجود ہیں: ملفوظی، مکتوبی، ذہنی، حقیقی۔ ملفوظی قرآن جو الفاظوں میں نازل ہوا، ذہنی قرآن جو حافظوں نے حفظ کیا، ذہن میں سمایا گیا، مکتوبی قرآن جو مکتب سے چھپ کے آیا، حقیقی قرآن جو محمد کے دل پہ اترا۔ ہر چیز کا 4 وجود ہے: مکتوبی، ملفوظی، ذہنی، حقیقی۔ تو اللہ فرماتا ہے باقی سب خسارے میں ہیں، سب گھاٹے میں ہیں، سب ایمان کے، سب کے سب گھاٹے میں، سب کے سب خسارے میں، سب کے سب نقصان میں، سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں۔ تو ایمان کے بھی 4 وجود ہونے چاہیے: مکتوبی ایمان، ذہنی ایمان، حقیقی ایمان۔ آمد پہ صلوات پڑھ دیں، ذاکر صاحب کی آمد پہ صلوات پڑھ دیں۔ گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں۔ دیکھو، ملفوظی ایمان، مکتوبی ایمان، ذہنی ایمان، حقیقی ایمان۔ چلو 1 منٹ کے لیے پھر میں ہٹتا ہوں بھائی۔ میں لفظ کہہ رہا ہوں زبان سے لفظ کہتا ہوں: آگ، آگ۔ میری زبان نہیں جلی، میں نے آگ کہا، زبان سے کہا، آگ آگ آگ، زبان نہیں جلی۔
لفظ کہا میں نے زبان سے، آج زبان نہیں جلی. میں نے قلم سے لکھا، آج قلم سے شعلے نہیں نکلے، قلم نہیں جلا. میں نے دماغ میں سوچا، آج بال نہیں جلے، دماغ میں حرارت نہیں پہنچی. مگر ایمان سے بتاؤ، جہاں حقیقی آگ ہو، جہاں حقیقی آگ جل رہی ہو، وہاں زبان ڈالوں گا تو بھی جل جائے گی، قلم ڈالوں گا تو بھی جل جائے گا، دماغ ماتھا قریب کروں گا بال جلیں گے، ماتھے میں حرارت پہنچے گی. تو ایک بات طے ہو گئی نا کہ پہلے تینوں اثر تب تک بیکار ہیں جب تک چوتھا حقیقی نظر نہیں. تینوں اثر دے، بڑی مہربانی، بہت بہت مہربانی، شکریہ. تینوں اثر تب تک بیکار ہیں جب تک حقیقی، جو پڑھنے دو، جو پڑھنا چاہتا ہوں وہ پڑھنے دو. سب کے سب انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں. تو میرے بھائی زبان سے ایمان کہتے رہو، تمہیں نصیب نہیں ہوگا. قلم سے پوری زندگی ایمان پر کتابیں ایمان کی لکھتے رہو، تمہیں ایمان نہیں ملے گا. دماغ میں ایمان سوچتے رہو، تمہیں ایمان نہیں ملے گا. جب تک کسی حقیقی ایمان کے دروازے پہ آ کے نہ جھکو. وہ حقیقی ایمان محمد نے بتایا بھی تھا، محمد نے دکھایا بھی تھا. خیبر و خندق میں علی چلنے لگا، صحابہ نے پوچھا کون جا رہا ہے؟ نبی فرماتا ہے برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. پتا چلا کل دنیا خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ولی والے. ایمان نام ہے علی، بڑی مہربانی. گھاٹا وہاں ہے، خسارہ وہاں ہے جہاں علی نہیں ہے. وہاں نقصان ہے، وہاں گھاٹا ہے جہاں علی نہیں ہے. وہاں نقصان ہے، وہاں گھاٹا ہے، وہاں خسارہ ہے جہاں علی نہیں ہے. اجازت دو ایک آیت پڑھ دوں، سورہ بقر کی آیت ہے، مسئلے حل ہو جائیں گے. آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں. روایت ہو تو کہے گا ملا راوی کمزور ہے. راوی کمزور نہیں، قرآن کی آیت ہے، خود ملے کی ماں مجبور ہے. اللہ فرما رہا ہے سورہ بقر میں، سورہ بقر لکھو، نوٹ کرو، سورت کا نام بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو. سورت بقر میں خدا فرما رہا ہے وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ فرماتا ہے یاد رکھو ظالم کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ کوئی نصیر ہوتا ہے. آپ سمجھے نہیں ہو جو پیچھے بیٹھے ہو، مسئلہ تو حل ہو گیا. اب کوئی علی ولی اللہ نہ پڑھے تو تو غصہ نہ کرنا، نہ پڑھے تو نہ پڑھے. قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ ظالم کا ولی ہوتا ہی نہیں ہے. ظالم کا ولی نہیں ہوتا، ظالم کا ولی نہیں ہوتا. جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں ولایت نہیں ہوتی، ولایت وہاں ہوتی ہے جہاں ظلم نہیں ہوتا. کیا کہنے قسم ہے خاص وقت اثر کی انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں. ایمان نام ہے علی کا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے عمل صالح کیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ حق اور صبر کی اس منزل پر فائز ہیں کہ وہ تلقین بھی کرتے ہیں، وصیت بھی کرتے ہیں. تو اس میں حق اور صبر کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ایمان، عمل صالح، حق اور صبر کی تلقین. ایمان، عمل صالح، حق اور صبر کی تلقین. انسان جب وہاں سے روئے زمین پہ آیا تو تین چیزیں لے آیا: روح، جسم، رشتہ. سورت تین چیزیں دے رہی ہے، سب خسارے میں، سب گھاٹے میں، سب نقصان میں. ادھر ادھر دیکھو گے تو سمجھو گے کیا؟
ادھر ادھر دیکھو گے پھر کہو گے پڑھ بڑا گیا سمجھ میں کچھ نہیں آیا. ایسے تو نہ کرو. ہاں بھائی سورت 3 چیزیں دے رہی ہے: ایمان، عمل صالح، حق اور صبر کی تلقین. انسان روئے زمین پہ آیا اللہ سے ادھر آیا 3 چیزیں لے آیا: روح، جسم، رشتہ. ایمان کا تعلق روح سے ہے، عمل صالح کا تعلق جسم سے ہے. حق اور صبر کی تلقین کرے رشتہ داروں کو، خود بھی حق پر ہو ان کو بھی کرے. یہ نہیں خود ہی غاصب ہے تو ان کو حق صبر کی تلقین کیا کرے گا. عمل صالح کا تعلق جسم سے، ایمان کا تعلق روح سے. ترجمانی ہو جائے گی، جتنے صاحبان پہلے پڑھ کے گئے ہیں ان کی ترجمانی ہو جائے گی اگر آپ تعاون کریں گے تو. ایمان کا تعلق روح سے، عمل صالح کا تعلق جسم سے. جسم ظاہر ہے اور روح غائب ہے. مر گیا، کیوں مر گیا؟ اور روح چلا گیا. اب جسم بیکار ہے. پتہ چلا ظاہر کی بقا ہے غائب کی وجہ سے. آپ سمجھے نہیں ہو میں کہاں چلا گیا ہوں. ظاہر کی بقا ہے غائب کی وجہ سے. ظاہر باقی اسی لیے تھا کہ غائب ہے. جب غائب نہ رہا تو ظاہر بیکار ہو گیا. پتہ چلا ظاہر محتاج ہے غائب کا. ظاہر محتاج ہے غائب کا. روح چلا گیا تو جسم بیکار ہے. دفنا دیتے ہیں، نہیں دفنائیں گے تو پگھل جائے گا، بدبو کر جائے گا. تو یہ جسم ظاہر ہے اور روح غائب ہے. اللہ نے تجھے تیرے جسم میں سمجھایا کہ جب تیرا ظاہر جسم تیرے غائب روح کا محتاج ہے، کہ اگر تیرا غائب روح نہ ہوتا تو یہ ظاہر جسم نہ بچتا. آج کائنات ظاہر ہے، بچی ہوئی ہے، تو کسی اور فرقے کا کوئی امام زندہ ہے تو دکھا دے. نہیں تو میرا 12واں آج بھی زندہ ہے، میرا امام زندہ ہے. ماننا پڑے گا کہ کائنات میرے 12ویں کی وجہ سے زندہ ہے. میرا امام نہ ہوتا کائنات میں کچھ نہ. ہم نے ان کو امام نہیں مانا جو جمعے کی رات پیدا ہو جائے. ان کو ہم نے امام نہیں مانا جو 70 دفعہ کہے علی تو نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. قسم ہے خاص وقت اس اثر کی. انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے. اجازت دے تو ایک آیت اور پڑھ دوں. سورت کاف، سورتوں کے نام بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو. زیر زبر کا فرق کروں ابھی اس کا فرض ہے مجھے آ کر میرے بازو سے پکڑے. ترجمے میں اختلاف کروں ابھی مجھ سے بات کرے. میرے جانے کے بعد کوئی نہ بھونکے. میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. ارشاد خداوندی ہے سورت کاف آخری آیتوں میں سے آیتیں پڑھ رہا ہوں. ارشاد قل، اللہ مخاطب ہے اپنے نبی سے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. حبیب ان کو کہہ دو کہ تم عملوں کی وجہ سے خسارے میں ہو. اب ایک ایک لفظ پہ غور کرو. ان کو کہہ دو تم عملوں کی وجہ سے، عملوں کی وجہ سے. یہاں تک آیت ہوتی پھر ملاقات کہ وہ عمل کم کرتے تھے، نمازیں کم پڑھتے تھے، حج روزے کم کرتے تھے، عمل کی کمی تھی. آیت ختم نہیں ہوئی، آیت چل رہی ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. میرے حبیب ان لوگوں نے عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. یہ سمجھ کر عمل کرتے رہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. کیوں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ
اسی لیے کہ انہوں نے اللہ کی ان آیتوں کا انکار کیا ہے جن سے اللہ کی ملاقاتیں رہتی ہیں۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، کیوں عمل قبول نہیں؟ کیوں عملوں کی وجہ سے خسارہ، نقصان کیوں، گھاٹا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی ان آیتوں کا انکار کیا ہے جن سے اللہ القا کرتا رہا، جن سے اللہ کی ملاقاتیں رہیں۔ اللہ کی آیتوں کا، قرآن کی آیتوں کا نہیں۔ انکار وہ اللہ کی آیتوں کا کرتے تھے۔ اگر قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے تو پھر عمل کیسے کرتے؟ عمل جو کر رہے ہیں قرآن کو مان رہے ہیں، پتہ چلا عمل کی کمی کی وجہ سے خسارہ نہیں تھا، عمل کی زیادتی کی وجہ سے خسارہ تھا۔ نمازیں زیادہ تھی مگر خسارہ تھا۔ سمجھنے کی کوشش کر بچے، پڑھے لکھے ہو نا بیٹا، پڑھے لکھے ہو نا کچھ، ہاں کچھ ہاں ہوں کرو۔ نمازیں زیادہ تھی، روزے زیادہ تھے مگر خسارہ بھی زیادہ تھا۔ کیوں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، انہوں نے اللہ کی ان آیتوں کا انکار کیا جن سے اللہ کی ملاقاتیں رہتی ہیں۔ فحبطت اعمالہم، اس لیے ان کے عملوں کو اللہ نے حبط کر دیا، عملوں کو ضبط کر دیا، عمل بیکار ہو گئے کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ دو آیتیں پھر پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے مجمع کو پتہ چل جائے کہ وہ اللہ کی آیتیں کون سی ہے۔ سورۃ المومنون میں ارشاد ہوا، اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةٌ، اللہ فرماتا ہے میں نے مریم کو اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو آیت بنا کے بھیجا ہے۔ مریم بھی اللہ کی آیت ہے۔ عیسیٰ بھی اللہ کی آیت ہے۔ پھر سورۃ انبیاء میں اللہ، وہ جملہ ذہن میں رہے کہ ان کے عملوں کو میں نے حبط اس لیے کر دیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ کون سی آیت ہے؟ مریم بھی اللہ کی آیت ہے، عیسیٰ بھی اللہ کی آیت ہے۔ پھر سورۃ انبیاء میں ارشاد ہوا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا ہے میں نے دونوں ماں بیٹے کو عالمین کے لیے آیت بنا کے بھیجا۔ مسلمانوں دین سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ارے غیرت کیوں نہیں آتی؟ وہ بی بی مریم جس کو اللہ نے بیت المقدس سے باہر نکالا، اس کا بچہ باہر پیدا ہوا تو بچہ بھی آیت ہے، بچے کی ماں بھی آیت ہے۔ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے دعوت دے کر گھر سے بلا کر دیوار کعبہ کو شگاف کر کے کعبے کے اندر بلایا۔ باہر والے آیت ہیں، اندر والے آیت ہیں۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ نعرہ حیدری، کیوں عملوں کو حبط کر دیا گیا؟ یہ علی کا انکار کرتے ہیں، علی کے والدین کا انکار کرتے ہیں۔ کتنے دن رہی علی کی ماں کعبے کے اندر؟ بولو بولو، جنگ کا غیور مجمع پڑھا لکھا کوئی بھی جاہل نہیں۔ کتنے دن رہی؟ 3 دن علی کی ماں کعبے کے اندر رہی۔ باہر سے تالا لگا ہوا ہے، بی بی در سے بھی نہیں آئی، دیوار پھٹی، اندر گئی، دیوار مل گئی، باہر سے تالا۔ 3 دن کعبے کے اندر رہی، باہر سے تالا تالا تالا۔ میں اپنی بات کروں، کوئی اور چڑ نہ جائے کسی اور۔ بھائی ہماری بیوی 2 گھنٹے گھر نہ آئے، ہم محلے والوں سے پوچھتے ہیں کہ تیرے گھر تو نہیں آئی، تیرے گھر تو نہیں آئی ہماری بیوی، تیرے گھر تو محلے سے پوچھتے ہیں 2-3 گھنٹے بیوی گھر نہ آئے۔ ارے مسلمانوں قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ، کسی پھٹی ہوئی تاریخ سے دکھاؤ 3 دن علی کی ماں کعبے کے اندر رہی، ان 3 دنوں میں کسی پھٹی ہوئی تاریخ سے دکھاؤ کہ ابو طالب نے کسی عربی کا دروازہ کھٹکا کے پوچھا ہو میری بیوی تیرے گھر؟
پھر مانو، نہیں تو پھر مانو کہ علی کی آمد کعبے میں ہو رہی تھی، ابو طالب اور اللہ کی راز اور نیاز کی باتیں ہو. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، انہوں نے اللہ کی ان آیتوں کا انکار کیا ہے جن سے اللہ کی ملاقاتیں رہتی ہے. فحبطت اعمالہم، میں ان کے عملوں کو حبط کر دوں گا، ضبط کر دوں گا. فلا 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 نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یاد رکھو میں ان لوگوں کے عمل قیامت تک نہیں تولوں گا. وزن نہیں کروں، عملوں کو تولوں گا نہیں، عملوں کا وزن نہیں کروں. تو کہتا ہے ترازو لگے گا، وہاں گناہ ثواب تولے جائیں گے. یہ ترازو اللہ کون سے کریانے والے سے اٹھوائے گا؟ تو کہتا ترازو لگے گا، گناہ ثواب تولے جائیں گے. گناہ زیادہ ہے جہنم، ثواب زیادہ ہے جنت. مگر یہاں اللہ کہتا میں نے تولنی نہیں ہے. اب سارے بیدار نہیں ہوں گے، میں نے اگلا جملہ نہیں کہنا. میں نے ان کے عملوں کو قیامت تک نہیں تولنا. پروردگار تول تو صحیح، مجھے وزن کا پتہ تو چلے. نظری نہیں تولنے. یا اللہ کیوں نہیں تولتا؟ سنو بابا صاحب، یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے. ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں، سیب لے رہے ہیں، ہم پہلے سیبوں کو پسند کرتے ہیں، کہیں سے داغی تو نہیں. جب داغی نہیں پسند آ گئے پھر دکاندار کو کہتے ہیں یار تولو. تولو کب کہیں گے؟ جب پہلے پسند آئے. آٹا لینا ہے، آٹا پسند کریں گے، پسند آ گیا پھر کہیں گے تولو. کھجور لے لیا، ابھی رمضان گزرا، مسلمانوں نے افطاری سحری کے لیے خرید و فروخت کی ہوگی. کھجور کو پہلے پسند کرتے ہیں، پسند آ گئی پھر کہتے ہیں تولو. پتا چلا جنس پہلے پسند کی جاتی ہے، اس کے بعد تلوائی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے زرداری میں نے ان کے عملوں کو تولنا نہیں. جب ان کے عمل مجھے پسند ہی نہیں ہے تو تولوں کیوں؟ مجھے جنس یا اللہ کیوں پسند نہیں؟ مسئلہ حل ہو گیا. یا اللہ کیوں پسند نہیں؟ اپنوں میں بیماری آ گئی ہے، غیر پہ علی ولی اللہ نہ پڑھو. اپنوں میں بیماری، اپنوں میں یہ ڈاکہ ڈالنے آ گیا ہے تو شیعوں کے عقائد پر. کون سے گندے نالے کا کیڑا ہے؟ میں نے قیامت تک ان کے عملوں کو نہیں توڑنا. ایک تو زرداری مجھے ان کے عملوں کی جنس پسند نہیں، اور دوسرا اس کا جواب میرے نبی نے دیا السوائے کے مہر کا، صحیح مسلم ترمذی. نبی فرماتے ہیں ولایت علی الروح فی العبادہ، علی کی محبت عبادت میں روح ہے. علی کی محبت عبادت کی نہیں، عبادت میں، عبادت میں روح ہے. بھائی ہم کہیں چائے میں چینی ہے، چینی اگر کٹھی رکھ دیں چائے میں کوئی فائدہ ہے؟ میٹھی ہوگی چائے؟ میٹھی تو تب ہوگی نا جب چینی کو ملائے. پھر کہیں گے چائے میں چینی ہے. تو رسول فرما رہے علی کی محبت عبادت میں روح ہے. کٹھا رکھنے سے فائدہ نہیں، ملا. نماز میں ملا، روزے میں ملا، اور شکر کر رسول نے روح فرمایا. علی کی محبت عبادت میں روح ہے. روح مر گیا، کیوں مر گیا؟ روح چلا گیا.
اب سگا بھائی بھی کہتا ہے جلدی کرو دفن کرو، امانت ہے امانت ہے، جلدی کرو، میت کو زیادہ دیر نہ رکھو، جلدی کرو دفن کرو۔ کیوں؟ تیرا سگا بھائی ہے، تو زندگی میں ایک لمحہ بھی اس سے دور نہیں تھا ہوتا، اب تو کہتا ہے جلدی کرو، کہے گا سے روح چلا گیا، خوشبو چلی گئی، اب جسم جتنی دیر رکھیں گے بدبو کرے گا، پتا چلا روح کے بغیر جسم بدبو کرتا ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا علی کی محبت عبادت میں روح ہے، عبادت میں روح ہے۔ اللہ نے فرمایا زرداری میں نے ان کے عملوں کو توڑنا نہیں، ایک تو مجھے ان کے عملوں کی جنس پسند نہیں، دوسرا ان کی نمازوں میں علی کی محبت کی روح نہیں، مجھ خدا کو بدبو آ رہی ہے۔ نعرہ حیدری، ہمارے پاس عالم نہیں ہے، ہمارے پاس عربی دان نہیں ہے، قرآن صرف شیعوں کو آتا